دوستو وہ ملک جہاں ہر نیا جوڑا ہنی مون منانے کا خواب دیکھتا ہے، اس میں موجود 7 اسٹار ہوٹلز، اسکائی اسکریپرز اور شہر کی خوبصورتی ہر دیکھنے والے کو ایک نیا احساس دیتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ 1990 میں جس ملک میں بنجر صحرا کے سوا کچھ نہیں تھا، آج وہی ملک سالانہ 15 ملین ٹورسٹ کو ویلکم کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ ملک جس کے پاس تیل کے ذخائر کے سوا کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود دنیا کے سب سے اونچے اسکائی اسکریپر کا اعزاز بھی اسی ملک کو حاصل ہے؟ کیا وجہ ہے کہ 3 دہائیوں پہلے جہاں دور دور تک سورج کی تپش میں صحرائی ریت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، آج 20 سال بعد اسی شہر میں آسمان کی بلندیوں کو چھوتی عمارتیں سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے ہی نہیں دیتی اور ریت کے ذروں کی جگہ عمارتوں کے شیشے چمکتے نظر آتے ہیں؟ دوستو دبئی کے پاس 19ویں صدی میں تیل کے ذخائر کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن ذرا سوچئے، اگر دبئی کے پاس تیل کے ذخائر موجود تھے تو اس کے پاس سب کچھ تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ دبئی نے ان تیل کے ذخائر کو صحیح وقت پر صحیح جگہ استعمال کیا اور اپنے ملک کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لا کھڑا کیا۔ لیکن یہ سفر اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ دبئی کو مکمل پلاننگ کرنی تھی کہ آخر ان تیل کے ذخائر سے حاصل ہونے والے معاوضے سے ایسا کیا کیا جائے کہ ملک تیزی سے ترقی کرتے ممالک کی دوڑ میں شامل ہو سکے۔ مختصر یہ کہ دبئی نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک کو ایک ٹورسٹ پلیس بنایا جائے، یعنی ملک کو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی چھٹیاں منانے دبئی کا ہی رخ کریں۔ دبئی کو ایک نئی سوچ تو مل گئی، لیکن اب وقت تھا اس پر عمل درآمد کرنے کا۔ دبئی نے دوسرے ممالک کو تیل بیچنا شروع کیا اور اپنے ملک کا نقشہ بدلنا شروع کیا۔ بالآخر 1979 میں دبئی نے پہلا اسکائی اسکریپر تعمیر کیا جس کا نام دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر رکھا گیا۔ اب وہ وقت قریب تھا کہ دبئی کی قسمت بدلنے والی تھی۔ لوگوں کا رجحان دبئی کی طرف ہونے لگا تھا اور ٹورسٹ دبئی کی طرف آنا شروع ہو چکے تھے۔ تیزی سے ترقی کرتے شہر کو دیکھ کر انویسٹرز بھی یہاں آ کر اپنا پیسہ انویسٹ کرنے لگے، جس سے دبئی کے لیے انکم کا نیا کھاتا کھل گیا۔ اس کے بعد دبئی نے کم وقت میں زیادہ میگا پروجیکٹس کو پلان کیا اور ان کی تعمیر شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دبئی 20 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے، وہ کسی کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ دبئی نے ترقی کے اس سفر میں دنیا کا سب سے اونچا اسکائی اسکریپر برج خلیفہ بھی تعمیر کیا اور 375 میٹر اونچا گیورا ہوٹل بھی دبئی میں پایا جاتا ہے، جو ورلڈز ٹالسٹ ہوٹل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دبئی مال، دبئی میرینا، دبئی سفاری پارک، دبئی فائنینشل سٹی اور دبئی میوزیم آف فیوچر بھی دبئی کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دبئی نے اب تک جس پروجیکٹ کی بھی بنیاد رکھی، اسے بغیر کسی غلط فیصلے اور غلطی سے کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ دبئی میں اب ہالی ووڈ اور بالی ووڈ موویز کی شوٹنگ بھی کی جاتی ہے، جس میں مشہور فلمیں مشن امپاسبل، فیورس 7، اسٹار ٹریک بیونڈ، ہیپی نیو ایئر، پارٹنر اور دبنگ جیسی مشہور فلمیں شامل ہیں۔ ترقی کے اس سفر کے شروعات میں ایک گرینڈ میگا پروجیکٹ کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام تھا دا پام آئلینڈز دبئی۔ اس پروجیکٹ میں دبئی کے ساحل کے قریب پام ٹری کی شکل جیسا ایک آئلینڈ بنایا جانا تھا، یعنی یہ آئلینڈ سمندر میں پہلے سے موجود نہیں تھا، ان کو آرٹیفیشلی تیار کیا جانا تھا۔ یہ ویسا ہی ہے کہ اگر کوئی پانی پر گھر بسانے کو کہے تو یقیناً اسے پاگل کہا جائے گا، لیکن دبئی دنیا میں پہلی بار یہ کارنامہ سر انجام دینے جا رہا تھا اور لوگ یہ کہتے تھے کہ دبئی آنے والے وقت میں پانی پر شہر بسانے جا رہا ہے۔ پام آئلینڈز کی تعمیر میں انجینئرز کو بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا۔ چلتے پانی میں جیتے جاگتے آئلینڈ کی بنیاد رکھنا ایک چیلنج تو تھا ہی، لیکن اس سے بھی بڑا چیلنج یہ تھا کہ اس آئلینڈ کو پام ٹری کی شکل میں ڈیزائن کرنا تھا اور پام ٹری سے کچھ دور سمندر میں ہی 300 اور آئلینڈ بنائے جانے تھے اور ان کا ڈیزائن زمین کے نقشے کے مطابق رکھا جانا تھا۔ 34 فٹ گہرے پانی میں آئلینڈ بنانا ہی ایک بڑا چیلنج تھا، جبکہ ان آئلینڈز کو مخصوص شکل دینا ناممکن سا لگتا تھا۔ لیکن یہ کمال ہے ان انجینئرز کا جنہوں نے اس امپاسبل پروجیکٹ کو پاسبل بنایا۔ سب سے پہلے پام آئلینڈز کے گرد یہ گلوب کی شکل نما دیوار تعمیر کی گئی جسے بریک واٹر کا نام دیا جاتا ہے، تاکہ سمندر کی لہریں اندر والے سٹرکچر کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اس دیوار کی مضبوطی کے لیے کنکریٹ یا سریا نہیں بلکہ صرف ریت اور پتھروں کا استعمال کیا گیا، اور نہ صرف اس دیوار کے لیے بلکہ تمام آئلینڈز کی تعمیر کے لیے ریت اور پتھر ہی اس کی بنیادوں میں ڈالے گئے، جس میں ایک پتھر تقریباً 6 ٹن وزنی تھا اور یہ پتھر 5.5 ملین کیوبک میٹر کے لیے چاہیے تھے، جو 2 ایجپٹین پیرامڈز کو بنانے کے لیے کافی ہیں۔ جبکہ پتھروں کے ساتھ سینڈ کا چناؤ ایک چیلنج تھا۔ دبئی میں بے شمار سینڈ پائی جاتی ہے، لیکن وہ سینڈ ان آئلینڈز کو بنانے میں کارآمد نہ تھی، کیونکہ یہ ریت پانی میں ملنے سے پانی ہی ہو جاتی تھی۔ اس کے لیے انجینئرز کو ایک ایسی ریت کا انتخاب کرنا تھا جو پانی میں رہتے ہوئے بھی اپنی اصلی شکل برقرار رکھے، اور یہ ریت ملی انہیں اسی سمندر کی گہرائی سے۔
مکمل پلاننگ کے بعد اس کی کنسٹرکشن شروع کی گئی اور سمندر کے سینے سے ریت نکالنے کے لیے ہائی کوالٹی ڈریجنگ مشینز منگوائی گئیں۔ یہ مشینز سمندر سے ریت نکال کر اس مخصوص جگہ پر پھینکتی تھیں جہاں آئلینڈ بنایا جانا تھا، اور یہ مشینز اتنی تیزی سے کام کرتی تھیں کہ 1 گھنٹے میں 8,000 ٹن ڈریجز کو بھرنا ان کے لیے عام بات تھی۔ اگر ان مشینز کو ایک اولمپک سوئمنگ پول پر لگایا جائے تو صرف 4 منٹ میں یہ سارا سوئمنگ پول بھرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ پام جمیرہ کی کامیابی کے دیکھ کر دبئی کے پرنس شیخ محمد نے ایسے 2 اور آئلینڈ بنانے کا فیصلہ کیا جن کا نام پام جبل اور پام ڈیرا رکھا گیا، اور اس کے ساتھ 300 اور آئلینڈز بنانے کا فیصلہ کیا گیا جن کو دا ورلڈ کا نام دیا گیا، جو زمین کے نقشے کے مطابق ڈیزائن کیے جانے تھے۔ پام جمیرہ پر 4500 گھر بنائے گئے جو صرف 3 دن میں خرید لیے گئے۔ ان 3 پام آئلینڈز کی کامیابی کے بعد دا ورلڈ کے نام سے بنائے جانے والے 300 آئلینڈز کی کنسٹرکشن بھی 2008 میں مکمل کر لی گئی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان آئلینڈز میں سے 60% آئلینڈز ان کی کنسٹرکشن مکمل ہونے سے پہلے ہی خرید لیے گئے۔ دبئی کے پرنس شیخ محمد کو اپنا خواب حقیقت میں بدلتا نظر آ رہا تھا، اور دبئی ان آئلینڈز کو بیچ کر $1.35 بلین بھی کما چکا تھا، اور فیوچر میں اس سے بھی کہیں زیادہ کمانے کی سوچ رہا تھا۔ لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ آئلینڈز جن پر پہلا قدم رکھنے کے لیے پوری دنیا کے ٹورسٹ بےتاب تھے، وہ آئلینڈز آباد ہونے کی بجائے ویران کیوں ہو گئے؟ ایسا کیا ہوا کہ وہ آئلینڈز جن سے خاطر خواہ پروفٹ حاصل کرنے کے بعد دبئی دا ورلڈ آئلینڈز کو دا یونیورس میں تبدیل کرنا چاہتا تھا، وہ آئلینڈز صفحہ ہستی سے ہی مٹنا شروع ہو گئے؟ ایسا کیا ہوا کہ آج تک ہر پروجیکٹ کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والے پرنس شیخ محمد کو پہلی بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا؟ دوستو، دبئی کی قسمت ہی خراب تھی کہ کچھ ہی عرصے میں چیزیں بد سے بدتر ہوتی چلی گئیں۔ آئل اینڈ فائنینشیل کرائسس۔ دبئی کی سالانہ آمدن میں 5% اضافہ کرنے والا آئل کم پڑ گیا۔ 2014 میں دبئی کو تیل کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، جس سے نہ صرف دبئی کی سالانہ آمدن میں کمی آئی بلکہ پام ڈیرا جو کہ انڈر کنسٹرکشن تھا اس کی کنسٹرکشن کو بھی روک دیا گیا۔ جبکہ آئل کرائسس سے پہلے 2008 میں دبئی کو ریئل اسٹیٹ کرائسس کا سامنا کرنا پڑا، جس سے دبئی کی اکانومی میں واضح کمی دیکھی گئی۔ دبئی میں پیسہ خرچ کرنے والے انویسٹرز نے ریئل اسٹیٹ پرائسز کو نیچے جاتے دیکھا تو وہ اپنا پیسہ سمیٹ کر رفو چکر ہو گئے، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے دا ورلڈ میں آئلینڈز خرید رکھے تھے انہیں ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہ ریئل اسٹیٹ کرائسس بڑھتا چلا گیا اور 2018 تک ریئل اسٹیٹ پرائسز 46% تک گر گئی۔ سوائل ایروجن۔ دوستو، ہوتا یہ ہے کہ ہوا کی وجہ سے سمندر میں پیدا ہونے والی لہریں جب ساحل کی طرف آتی ہیں اور ساحل سے ٹکراتی ہیں تو سمندر میں واپس جاتے ہوئے بہت سی ساحلی ریت اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق دبئی ساحل پر سالانہ 10,000 سے 15,000 کیوبک میٹر تک سوائل ایروجن ہوتی ہے، لیکن یہ سمندر میں تعمیر کیے جانے والے آرٹیفیشل آئلینڈز کی وجہ سے دبئی کی ساحلی ریت بڑی تیزی سے پانی میں مل رہی ہے، اور ہر سال دبئی کے ساحل کی وسعت میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ دوستو، ہوتا یہ ہے کہ ہوا سے پیدا ہونے والی لہریں جب پام آئلینڈز کی دیواروں سے ٹکراتی ہیں تو ان کی رفتار قدرے بڑھ جاتی ہے، اور یہ تیزی سے ساحل کی طرف آتی ہیں اور بڑی تعداد میں سینڈ کو ساحل سے اٹھا کر سمندر میں لے جاتی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے دبئی ساحل پر مصنوعی ریت ڈالی جاتی ہے تاکہ یہ بیچز اپنی اصل حالت برقرار رکھیں، لیکن یہ انتہائی مہنگا اقدام ہے جس کی وجہ سے پام آئلینڈز کو اس لحاظ سے بھی چیلنجز کا سامنا تھا۔ رسک آف سنکنگ۔ دوستو، اس چیلنج نے دا ورلڈ آئلینڈز کی کامیابی میں ویلن کا رول ادا کیا، جب ایک مشہور زمانہ میرین کمپنی پینگوئن نے دعویٰ کیا کہ یہ آئلینڈز وقت کے ساتھ ساتھ پانی میں ڈوب رہے ہیں۔ یہ آئلینڈز سمندر کی گہرائی سے لی گئی سینڈ سے بنائے گئے تھے، تو کمپنی نے دعویٰ کیا کہ یہ ریت اپنی اصل جگہ پر واپس جا رہی ہے اور یہ آئلینڈ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غائب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 2010 میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی جانب سے لی گئی تصویر نے واضح کر دیا کہ یہ آئلینڈز حقیقتاً پانی میں گھلنے والے ہیں۔ ان ڈوبتے آئلینڈز کو دیکھ کر دا ورلڈ میں آئلینڈ خریدنے والوں کو اپنا پیسہ بھی ڈوبتا نظر آنے لگا، اور انویسٹرز دبئی گورنمنٹ پر دباؤ ڈالنے لگے کہ ان کا پیسہ واپس کیا جائے۔ 2017 میں ابو دھابی انوائرمنٹل ایجنسی نے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سی لیول 9 میٹر تک بڑھنے کا امکان ظاہر کیا، جبکہ دا ورلڈ آئلینڈز صرف 2 میٹر کی اونچائی پر بنائے گئے تھے۔ اس بات نے نہ صرف ورلڈ آئلینڈز بلکہ پام آئلینڈز کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ انویسٹرز کی جانب سے دباؤ بڑھنے کی وجہ سے دبئی حکومت کو کمایا گیا سارا منافع واپس کرنا پڑا۔ اس کے بعد ناسا نے یہ دعویٰ کیا کہ پام جمیرہ ہر سال 5 ملی میٹر تک پانی میں ڈوب رہا ہے، اور یہ خبر دبئی کے لیے انتہائی افسوسناک تھی، کیونکہ دبئی اپنا بہت سارا پیسہ پام جمیرہ پر انویسٹ کر چکا تھا، جس میں نمایاں نظر آنے والا
اٹلانٹس دا پام ریزارٹ بھی شامل تھا۔ یہ 5 اسٹار ہوٹل پام جمیرہ کے آخر پر بنایا گیا ہے، جہاں سے سیاحوں کو سمندر کا نظارہ اونچائی سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ دوستو، اگر ناسا کی پیشگوئی درست ہے اور پام جمیرہ ہر سال 5 ملی میٹر تک پانی میں ڈوب رہا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب یہ 1600 کمروں پر مشتمل پام ریزارٹ بھی سمندر کی نظر ہو جائے گا۔ مختصر یہ کہ دبئی کے سمندر میں یہ آئلینڈز نہیں بلکہ دبئی کے $13 بلین ہیں جو تیزی سے پانی میں ڈوب رہے ہیں، اور دبئی بے بسی سے ان کو ڈوبتا دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کہنا ہرگز حقیقت کے خلاف نہیں ہوگا، دبئی threw its $13 بلین into the sea۔